السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى سورہ حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفخ جو ہے 3 طرح کا ہوگا۔ پہلا نفخ عام ہوگا، سراسیمگی پیدا کرے گا، دوسرے نفخ پر سب مر جائیں گے اور تیسرے پر سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو۔ یہ اس معلق قندیل کی سی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اس وقت زمین کی آبادی پر جو کچھ گزرے گا اس کا نقشہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، پس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقعہ عظیم پیش آئے گا۔ سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوفزدہ ہوں گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ یہاں اصل مقصد قیامت کا حال بیان کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو
خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا جو اس کے غضب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مختصراً قیامت کا ذکر کر کے آگے اصل مقصد جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذ العمر، اور پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے، وَمِنْكُم مَن يَتَوَفَّى، یعنی کہ تم کو پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے، اور کوئی پھر بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد پھر نہ جاؤ، یعنی بڑھاپے کی وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا، وہی شخص جو دوسروں کو عقل بتاتا تھا بوڑھا ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جو بچے کی حالت سے مشتبہ ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین سوکھی پڑی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی، پھر جہاں ہم نے اس پر میਂہ برسایا کہ یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ، اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہو چکے ہیں، یعنی کہ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ یہ پانچوں حقیقتیں کی نشاندہی یہاں پر کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیرِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑے ہوئے ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی وہ ذاتی واقفیت جو براہ راست مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوئی ہو، علم، ہدایت یعنی وہ واقفیت جو کسی دلیل سے حاصل ہوئی ہو یا کسی علم رکھنے والے کی رہنمائی سے، اور تیسرا روشنی بخشنے والی کتاب، یعنی وہ روشنی بخشنے والی کتاب وہ واقفیت جو اللہ کی نازل کتاب سے حاصل ہوئی ہو۔ اس میں 3 کیفیتیں شامل ہیں: جاہلانہ ضد، ہٹ دھرمی، تکبر، غرور نفس، اور کسی سمجھانے والے کی بات کا نہ ماننا، اور بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنی جہالت کی وجہ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی راہ سے بھٹکا دیں، یعنی پہلے لوگوں کا ذکر تھا جو خود گمراہ ہیں، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر جو خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہی پر اکساتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کو یہ روز اس کو ہم عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر یعنی جب کہ ایک شخص دین چھوڑ کر نکلتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے اکٹھا کریں گے، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے ہاتھوں سے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یعنی دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر دیگر کفر اسلام کی سرحد پر کھڑے ہو کر بندگی کرتا ہے، جیسے تذبذب آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو اور اگر فتح ہوتی تو ساتھ میں ملے اور شکست ہوتی تو دیکھے اور چپکے سے وہاں سے ہٹ جائے، یعنی ایسے شکوک و شبہات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائیں، جاب مل جائے تو اللہ بہت اچھے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف اچھے حال میں نہیں بلکہ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایمان کا امتحان جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر
ہر وقت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گئے، پھر اس کی دنیا بھی گئی اور پھر اس کی آخرت بھی۔ یہ ہے سریعاً خسارہ، یہ اصل خسارہ۔ یہاں پہ مسلمانوں کا حال در حقیقت سب سے بدتر ہوتا ہے۔ کافر اپنے رب سے بے نیاز اور آخرت سے بے پرواہ اور قوانین الہی کی پابندیوں سے آزاد ہو کر جب یکسوئی کے ساتھ مادی فائدوں کے پیچھے پڑتا ہے تو چاہے وہ اپنی آخرت کھو دے مگر دنیا تو کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتا ہے۔ اور مومن جب پورے صبر و استقامت اور استقلال کے ساتھ اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ دنیا کی کامیابی بھی آخرکار اس کے قدم چوم کر رہتی ہے، تاہم اگر دنیا بالکل ہی اس کے ہاتھ سے جاتی رہے، آخرت بہرحال وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، یعنی جس نے بھی اس کو راستے پر ڈالا، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان، وہ بدترین کارساز و سرپرست اور بدترین دوست اور ساتھی ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی ان سے مسلمانوں کا نہیں بلکہ جو ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ماننے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلتے رہتے ہیں، خواہ حالات جو بھی پیش آ جائیں، خواہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یا انعامات کی بارش ہونے لگے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگانا پڑے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے۔ ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، صابی اور نصارہ، اور جو مجوس، اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز جو ہے خود بخود فیصلہ کرے گا۔ یعنی ان سب مختلف انسانی گروہوں کے درمیان جو جھگڑا، اس کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے روز ہوگا۔ وہیں اس بات کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں، وہ سب آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند، تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جسے اللہ ذلیل و رسوا کرے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ یہاں عزت اور ذلت سے مراد حق کا انکار اور اس کی پیروی ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ذلت اور عزت ہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص کھلے روشن حقائق کو آنکھیں کھول کر نہ دیکھے اور سمجھانے کے باوجود سن کر نہ دے تو وہ خود ہی اس گمراہی کو اپنے اوپر جو ہے دعوت دیتا ہے۔ اللہ وہی چیز اس کے نصیب میں پھر لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی۔ پھر جب اللہ ہی نے اس کو پیروی حق کی عزت نہ دی تو اب کون ہے جو اس کو عزت افزائی دے؟ حاذان خصمان، اور یہ دونوں فریق دینے اللہ جو بھی کرتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، اور سورہ حج کا سجدہ تلاوت جو ہے متفق علیہ، سجدہ تلاوت کی حکمت اور اس کے احکام جو ہے ہمیں خود دیکھنا ہے۔ یہ دونوں فریق ہیں جن کے درمیان رب کے معاملے میں جھگڑا تھا۔ یہاں خدا کے بارے میں جھگڑنے والے جھگڑا ہے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے پاس آگ کے لباس کاٹے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ مستقبل چیز کا پیش آنا بالکل قطعی اور یقینی اس کو زور دینے کے لیے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آگ کے کپڑوں سے مراد وہی چیز ہے جسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 میں سرابیلہم من قطرانی سے تشبیہ دی گئی تھی۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، چکھو اب عذاب کی جلنے کی سزا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ
سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انہیں خدائی صفات کا راستہ دکھایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا صحیح راستہ جو انہوں نے چن لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کو حج عمرہ ادا نہیں کرنے دیتے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر کے ہیں، یعنی یہ کسی خاندان یا قبیلے کی جائیداد نہیں ہے بلکہ وقف عام ہے، جس کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اور مسجد حرام سے مراد یہاں پہ مسجد کے پورا حرم مکہ ہے۔ ان کی روش رضا کی مستحق اس مسجد حرام میں جو بھی اس راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تشرک چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ اللہ تشرک بھی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، ہدایت کی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ دو۔ یہاں پر پاک رکھنے کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم فرمان کو ختم کر دیا، پاک رکھو جو ابراہیم کو دیا گیا تھا، اور حج کے لیے اذن عام دے دو۔ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو۔ وہ تمہارے پاس ہر دو دور دراز مقاموں سے پیدل اور اونٹوں پر چل کر آئیں گے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کو عام یعنی حج کی دعوت دے دو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور یہ چند مقرر دنوں میں ان جانور پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں، یعنی جانور سے مراد مویشی جانور یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر ان کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، بخشے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ یہاں امام مالک اور امام شافعی اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں۔ کھانا اس لیے مستحب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت جو تھا خود کھانا نہیں کھاتے تھے، اور کھلانا اس لیے پسندیدہ کہ اس میں غریبوں کی امداد اور اعانت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا یعنی امر کے ساتھ کھانے کا یہاں پہ ثابت ہے۔ اور پھر آگے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ سورہ جمعہ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ احرام سے نکل کر شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جانا واجب ہے، بلکہ مطلب یہ کہ پھر ایسا کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ پھر اپنا میل کچیل جو ہے اسے دور کرو، یعنی یوم نحر ہو گیا نا کہ قربانی سے فارغ ہو کر اپنی نظریں پوری کرو اور اس قدیم گھر کا طواف کرو، حجامت کراؤ، نہاؤ دھو اور پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد کی گئی تھی۔ اور یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے یہ رب کے نزدیک خود ہی بہتر ہے، یعنی جو نظر بھی کسی نے اس موقع کے لیے مانی ہے وہ پوری کی جائے۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماسوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی جھوٹ، بہتان اور جھوٹی شہادت کی حرمت بھی یہاں ثابت ہوتی ہے، مگر اس سلسلے میں خاص طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ کفر و شرک کی بنیاد ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو
शरीक ठहराना। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो तुम्हारी ज़बानें झूठे या काम लगाया करती हैं, यह हलाल है और हराम है, तो इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पर झूठ ना बांधो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मरवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ की गवाही शिर्क बिल्ला के बराबर है। फिर आपने सबूत में यही आयत पेश फरमाई कि झूठी गवाही से, झूठी बातों से परहेज करो और यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो गोया वो आसमान से गिर गया। अब या तो इसे परिंदे उचक कर ले जाएंगे या हवा उसको कहीं ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। इस तमसील से मुराद इंसान की फितरी हालत जिसमें खुदा के सिवा किसी का बंदा नहीं होता, तौहीद उसके सिवा उसकी फितरत किसी और मजहब को नहीं जानती। अगर इंसान अंबिया की दी हुई रहनुमाई कबूल करते तो वो इसी फितरी हालत पर इल्म बसीरत के साथ कायम हो जाता और आगे इसकी परवाज मजीद बुलंदियों की तरफ होती है, ना कि पस्ती। लेकिन शिर्क अख्तियार करते ही वो अपनी फितरत के आसमान से यकायक नीचे गिर पड़ता है। और फिर इसको दो सूरतों में से एक सूरत लाजमन पेश आती। एक ये कि शैतान और गुमराह करने वाले इंसान, जिनको इस तमसील में शिकारी परिंदों के साथ तशबीह दी गई कि जो अल्लाह के साथ शिरक करता क्या है, वो आसमान से गिर गया। ये बताया कि वो नजरों आप या तो उसे दो चीज़ें होंगी, परिंदे उचक कर ले जाएंगे या उसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। इसी तरह झपटते हैं और हर एक उसे उचक ले जाने की कोशिश करता है। दूसरा ये कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स और इसके अपने जज्बात और तखयलात जिनको हवा से तशबीह दी गई, इसे उड़ाए लिए फिरते हैं और आखिरकार उसको किसी गहरे खड्ड में ले जाकर फेंक देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है, अरअयतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाअहु, क्या तूने उस शख्स को देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश, अपनी हवाए नफ्स को यानी कि ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। यह है असल मामला। जो समझे जो अल्लाह की मुकर्रर करदा शार का एहतराम करे तो ये दिलों के लिए तकवा है, यानी अल्लाह परस्ती की अलामत का अमाल में हो, जैसे नमाज, रोज़ा, हज वगैरह, या अशिया में हो जैसे मस्जिद और हुदी वगैरह के जानवर। तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक उन हदी के जानवरों से फ़ायदा उठाने का हक है, यानी हक है, और फिर उनकी कुर्बानी की जगह इसी कदीम घर के पास है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनासिका लियज़कुरू स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमाति। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर किया है ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो उनको बख्शे गए हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं जो उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो इन्हें बख्शेगे। इन मुख्तलिफ तरीक़ों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक है और उसी के तुम मुत्ती व फरमा बरदार हो। और इस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे दो उनको आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को। यहाँ पे मुखबतीन इस्तेमाल किया जिसका मफहूम है, तीन मफहूमात इसमें शामिल है। एक तो तकब्बुर, गुरूर और नफ्स की पैरवी छोड़कर अल्लाह के मुकाबले में आजिज़ी इख्तियार करना और उसकी बंदगी और ग़ुलामी पर मुतमईन हो जाना, इसके फ़ैसलों पर राज़ी हो जाना। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीन अला मा असाबहुम व मुक़ीमस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। और जो मुसीबत भी इन पर और जिनका हाल ये है कि अल्लाह का जिक्र सुनते तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर वो सब्र करते हैं। क्या करते हैं? सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शुआर अल्लाह में शामिल किया, तुम्हारे लिए इसमें भलाई है, यानी तुम इससे बकसरत फ़ायदा उठाते। बस इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो, और जब कुर्बानी के बाद इनकी पीठें ज़मीन पर टिक जाएं तो इनमें से खुद भी खाओ और इनको भी खिलाओ। जो कनात के किए बैठे हैं उनको भी अपनी हाजत पेश करो। इन जानवरों को हमने इसलिए मुसख्खर किया ताकि तुम शुक्रिया अदा करो, यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। फरमाया इसलिए कि ये शुक्र है उस अज़ीम शान नेमत का जो अल्लाह ने मवेशी जानवर को तुम्हारे लिए मुसख्खर करके तुम्हें बख्शी है। ना इनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते ना खून, मगर उसे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तकवा पहुँचता है। यानी जाहिलियत के दौर में जब ये बुतों की कुर्बानी, जब ये कुर्बानी का गोश्त ज़िबा करते थे तो फिर काबा के सामने लाकर रखते और खून इसकी दीवारों पर डाल देते थे। उनके नज़दीक ये कुर्बानी गोया इसलिए की जाती थी कि अल्लाह के हुज़ूर इनका खून और गोश्त पेश किया जाए,
اس جہالت کا پردہ یہاں چاک کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانور کا گوشت اور خونی بلکہ تمہارا تقوی ہے۔ اگر تم شکر نعمت کے جذبے سے سرشار و خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا نذرانہ اس کے حضور پہنچ جائے گا، ورنہ خون اور گوشت یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارا رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، یعنی دل سے اس کی بڑائی اور برتری مانو اور عمل سے اس کا اظہار کرو، پھر حکم قربانی کی غرض اور علت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ پھر ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ مدافعت دفع سے جس کے اصل معنی کسی چیز کو ہٹانے اور دور کرنے کے، مگر جب دفع کرنے کے بجائے مدافعت کرنا بولیں گے تو اس میں دو مفہوم شامل ہوں گے، ایک یہ کہ کوئی دشمن طاقت ہے جو حملہ ور ہو رہی ہے اور اسے مدافعت کرنے والا ہے، دوسرا یہ کہ بس ایک دفعہ ہی ہو کر نہیں رہ گیا، جب بھی وہ حملہ کرتا ہے یہ اس کو دفع کرتا ہے۔ اہل ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے مدافعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور ایمان کی کشمکش میں اہل ایمان یک اور تنہا نہیں ہوتا بلکہ اللہ خود اس کے ساتھ ایک فریق ہوتا ہے، وہ اس کی تائید اور حمایت فرماتا ہے، اس کے خلاف دشمنوں کی چالوں کو توڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی خائن کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی کہ ان لوگوں جن کے خلاف جنگ کی جا رہی تھی کیونکہ وہ مظلوم تھے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کے اوپر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ان کے قصور کا صرف ایک ہی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجے اور محبت اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ یعنی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے کسی ایک گروہ یا قوم کو دائمی اقتدار کا پٹہ لے کر نہیں دیا بلکہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو کہیں پٹا مل گیا ہوتا تو قلعے اور کسران اور سیاست اور صنعت تجارت کا مرکز ہی تباہ نہ کر دیے جاتے بلکہ عبادت گاہیں تک یہاں فرمایا کہ تباہ کر دی جاتی۔ سورہ بقرہ میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ سے اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد مچ جاتا، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، وہ دراصل اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے بچائے رہیں گے۔ یعنی اللہ کی مددگار ان کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں حکومت اور فرما روی بخشے گا تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر و غرور کی بجائے کیا ہوگا؟ اقامت صلاۃ، اور ان کی دولت عیاشی اور نفس پرستیوں کی بجائے اعطائے زکوٰۃ ہوگا، اور ان کی حکومت نیکی کو دبانے کی بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت دے گا، اور ان کے طاقت بازیوں کو پھیلانے کی بجائے ان کی دبانے میں استعمال ہوگا، یعنی کہ ان کی بدیوں کو پھیلانے کی بجائے ان کو دبانے میں استعمال ہوگا۔ ایک فکرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور کار فرماؤں کی خصوصیت کا جوہر نکال کر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ کوئی سمجھنا چاہے تو اسی ایک فکرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو ہم پہلے مہلت
پہلے مہلت دی اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی. یعنی اس میں کسی قوم کو بھی نبی کی تکذیب کرتے ہی فوراً نہیں پکڑا گیا تھا، بلکہ ہر ایک سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت دیا تھا. اور گرفت اس وقت کی گئی جب انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے تھے. اسی طرح کفار مکہ کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت آنے میں کچھ بھی دیر لگے گی، کچھ دیر نہیں لگے گی. اس وجہ سے کہ نبی کی تنبیہات میں خالی خالی دھمکیاں در حقیقت یہ مہلت غور و فکر ہے جو اللہ اپنے قاعدے کے مطابق انہیں دے رہا ہے، اور اسی مہلت سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا جو ان کے پیش رووں کا ہو چکا ہے. کتنی خطا کار بستی ہیں. فَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. اور کتنے ہی کنویں بیکار ہیں. اور ہمیں کنواں اور بستی قریب ایک دوسرے کے ہم معنی. کسی قبیلے کی بستی کا نام لینا ہو تو کہتے ہیں ما بنی فلانا، یعنی فلاں قبیلے کا کنواں. ایک عرب کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ کنواں بیکار پڑے ہیں تو اس کے ذہن میں اس کا مطلب ہے کہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں اور کتنے ہی کھنڈر بنے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل جو ہیں سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. خیال ہے کہ قرآن سینوں میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احساسات، جذبات، خیالات، ہر چیز دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے دماغ، عقل وغیرہ سب کچھ دی. اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے جو کچھ بھی انہیں دیا یہ اس سے اندھے ہیں. یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی بار بار چیلنج کرتے ہیں کہ میاں اگر تم سچے نبی ہو تو کیوں نہیں آ جاتا عذاب ہم پر. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ. وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صرف خبردار کرنے والا ہے. پھر جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت اور عزت ہے. یعنی مغفرت سے مراد خطاؤں اور کمزوریاں، لرزشوں سے چشم پوشی اور درگزر. اور رزق کریم کے 2 مطلب ہیں کہ ایک عمدہ رزق دیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا. وَالَّذِينَ سَعَوْا. اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی فی آیاتنا معجزین اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ کی یار ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو. جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اسی طرح جو کچھ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پھر اللہ تعالیٰ پختہ کر دیتے ہیں. اللہ حکیم اور دانا ہے، اور وہ اس لیے کہ ایسا یعنی وہ جانتا ہے کہ شیطان نے کہاں خلل اندازیاں کی ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوئے، اور اس کی حکمت ہر شیطانی فتنے کو توڑ دیتی ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے. اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، جن کے دل کھوٹے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. جن کے دل کھوٹے، حقیقت یہ ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کہ یہ ظالم لوگ انات میں بہت دور نکل گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والے کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یعنی شیطان کی جو حرکتیں ہیں اللہ نے ان لوگوں کو آزمائش اور کھرے کھوٹے سے جدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا. بگڑی ہوئی ذہنیت کے لوگ انہی چیزوں سے غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. صاف ذہن کے لوگ یہی باتیں نبی اور کتاب اللہ کے برحق ہونے کا یقین دلاتی ہیں.
اور محسوس کر لیتے کہ یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں۔ شیطان کی شرارتیں ہیں۔ انکار کرنے والے والا یزال الذین کفروا، اور انکار کرنے والا تو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن جس کے عذاب کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ انکار کرنے والے اس شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے یا ایک منحوس دن کا انتظار۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان اور عمل اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دی گئی، یہ مر گئے، اور اللہ ان کو اچھا رزقاً حسنہ دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فی الحقیقت اس کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے اور وہ کس انعام کا مستحق ہے۔ حلیم ہے یعنی ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لرزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیر دینے والا نہیں ہے، وہ ان سے درگزر کرنے فرمائے گا اور ان کے قصور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلے وہ ویسا ہی جیسے ان کے ساتھ کیا گیا اور وہ پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ان کی ضرور مدد کرے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر ہی کیوں نہ کروں۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی زیادتی کا آغاز کرنا، دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرے یا پہلا گالی دے، گناہ اس کو ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ آگے آیت نمبر اللہ فرماتے ہیں اور اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا کون ہے؟ اللہ، یعنی تمام نظام کائنات پر وہی حاکم ہے، اور صبح لیل و نہار اس کے قبضہ قدرت میں۔ ظاہری معنی کے ساتھ اس فکرے میں ایک اشارہ ہے کہ جو خدا رات کی تاریکی میں سے دن کی روشنی نکالتا ہے اور چمکتے ہوئے دن پر سیاہ رات طاری کرتا ہے، وہی خدا اس پر بھی قادر ہے کہ آج جن کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر ہے ان کے زوال و غروب کا منظر بھی دنیا کو جلدی دکھا دیں گے۔ اور کفر و جہالت کی جو تاریکی اس وقت حق و صداقت کہ فجر کا راستہ روک رہی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حکم سے چھٹ جائے اور وہ دن نکلا جس میں راستے علم و معرفت کے نور سے دنیا روشن ہو جائے۔ اور وہ سمیع البصیر ہے یعنی وہ دیکھنے والا اور سننے والا خدا ہے، وہ کوئی اندھا بہرا نہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ الحق کو، اور وہ سب باطلیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، یعنی حقیقی اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی لیے اس کی بندگی کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس کی بندگی کرنے والے غائب اور خاسر نہیں رہ سکتے، غائب و خاسر نہیں رہ سکتے۔ دوسرے معبود سراسر بے حقیقت ہے، یعنی خسارے والے میں سے نہیں ہو سکتے۔ ان کو جن صفات اور اختیارات کا مالک سمجھ لیا گیا ان کی سرے سے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ سے منہ موڑ کر ان کے اعتماد پر جینے والے کبھی فلاح و کامرانی سے کبھی بھی ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زبردست ہیں اور بزرگ ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ کہ وہ بہت ہی لطیف و خبیر ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معجزے جاری ہیں، اور جو سوکھی پڑی زمین ہوتی ہے اس میں سبزہ ہی سبزہ اگ آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، بے شک وہی غنی ہے، یعنی وہی غنی یعنی صرف اسی کی ذات ایسی جو کسی کی
متعین وہی حمید ہے، یعنی بڑی تعریف اور حمد اسی کے لیے، اور وہ اپنی ذات میں آپ ہی آپ محمود ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمانوں کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ آسمان سے مراد یہاں پورا عالم بالا جس کی ہر چیز اپنی جگہ تھمی ہوئی ہے۔ واقعہ یہ کہ اللہ لوگوں کے حق پر بڑا ہی شفیق ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ سچ یہ کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، یعنی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس حقیقت کا انکار کیا جاتا ہے جسے انبیاء نے پیش کیا۔ یعنی یہاں ایک بڑا اچھا ادب بیان کیا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص ضد کرے، بحث کرے، جھگڑا کرے، الجھے تو اس کو جواب نہ دو، یہ مناظرہ کیا جائے اور یہ کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو یہ سب کچھ اللہ کو پتہ، اللہ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا، وہی تم کو زندہ کرے گا اور وہی تمہیں موت دے گا، اور جو منکر حق ہیں یہاں پہ انہیں کیا کہا کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس حقیقت کا انکار کیا جیسے انبیاء اسلام نے پیش کیا۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، یعنی نظام عبادت کے معنی اس سے پہلے قربانی کا قاعدہ کیا گیا تھا کیونکہ بات کا فکر تاکہ لوگ اس جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے، یعنی کہ طریقہ بتایا گیا، اس میں بندگی کے صحیح طریقے کو واضح کیا وہاں پہ۔ پھر آگے فرمایا جس کی وہ پیروی کرتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تم ان سے نہ جھگڑو، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جس سے تم اختلاف کرتے ہو۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات، کیا تم نہیں جانتے کہ زمینوں آسمانوں کی ہر چیز والارض اللہ کے علم میں ہے، ان ذالک فی کتاب، اور سب کچھ کتاب میں درج ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے ایسا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یعنی سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ یعبدون من دون اللہ ما لم ینزل به سلطانہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے لیے تو کوئی سند نہیں، وما لیس لہم به علم، اور نہ ہی خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھے، وما للظالمین من نصیر، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یعنی یہ احمق لوگ یہ سمجھ کہ معبود دنیا اور آخرت میں ان کے مددگار، حالانکہ حقیقت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں، نہ یہ معبود ہیں کیونکہ ان کے پاس مدد کی کوئی طاقت نہیں، اور نہ اللہ کیونکہ اس سے بغاوت اختیار کر چکے، لہٰذا اپنی حماقت سے اپنے آپ پر ہی یہ ظلم کر رہے ہیں، اور کوئی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے، یعنی کلام الہی کی آیات سن کر جو غصے کی جلن تم کو لاحق ہوتی، اس سے شدید تر چیز یا ان آیات کو سنانے والوں کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ برائی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ بدتر چیز جسے تمہیں سابقہ پیش آنے والا وہ آگ ہے۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں گے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، انکار کریں اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جس سے مدد لی جاتی ہے وہ بھی کمزور، یعنی مکھی جو کچھ لیتی ہے وہ ہضم کر جاتی ہے، اندر لے جاتی ہے، یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں
وہ انتہائی کمزور ہیں، اور بت جو موجود ہیں وہ انتہائی کمزور. یہاں پہ یہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ سارے مل کر بھی کچھ کریں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی. وما قدر اللہ حق کا قدری ان اللہ لقوی عزیز، کہ اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی. واقعہ یہ کہ وہ قوت والا اور عزت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بڑا طاقتور ہے، ہر چیز پر غالب ہے. یعنی سب کچھ دینے کو تیار ہے. جو چیزیں اللہ جو چیزوں کا وہ مالک ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ صرف اسی کو کیوں نہیں پکارتے اور اسی سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اور یہ اللہ کی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جب آپ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو وہ مانگتا ہے وہ کبھی اسے کسی وقت دیتا اور کبھی بعد میں، جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی. ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی کتاب بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی، انسان مانگتا ہے نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. کبھی تنگی ہوتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو آسانیاں دیتے ہیں. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی قدر ہمیں پہچاننی تھی. اللہ یستفی من الملائکۃ، حقیقت یہ کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں بھی. مطلب یہ کہ مشرکین نے مخلوقات میں سے جن ہستیوں کو معبود بنائے ان میں افضل ترین مخلوق یا ملائکہ ہیں یا انبیاء، اور ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے احکام پہنچانے کا ذریعہ ہے جس کو اس نے اس خدمت کے لیے چن لیا اور اس کو خدائی میں اللہ کا شریک تو نہیں بنا دیتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم واللہ ترجع الامور، اور جو کچھ ان کے سامنے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اجل ہے اسے بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے، واقف، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہ آج سجدے کیا، یہاں پہ سجدہ کر لینا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. یعنی فلاح کی توقع اگر کی جا سکتی تو یہی روش اختیار کرنے سے کی جا سکتی، لیکن جو شخص بھی یہ روش اختیار کرے اسے اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایسا عبادت گزار اور نیکی کار ہوں تو ضرور فلاح پاؤں گا، بلکہ اسے اللہ کے فضل کی امیدوار رہنا چاہیے، اس کی رحمت سے توقعات وابستہ کرنی چاہیے. وہ فلاح دے تبھی کوئی شخص فلاح پا سکتا ہے، خود فلاح حاصل کر لینا کسی کی بس کی بات نہیں. شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. یہ فکر ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح فلاح نصیب ہونا مشکوک ہے، بلکہ دراصل یہ شاہانہ انداز ہے کہ بادشاہ اگر کسی ملازم سے کہے کہ فلاں کام کرو شاید کہ تمہیں فلاں منصب مل جائے، تو ملازم کے گھر شادیانے بجتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں فرماتے ہیں جہاد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہاں پہ جہاد قتال نہیں بلکہ لفظ جد و جہد اور کشمکش اور انتہائی سعی و کوشش ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. اور پھر جہاد اور مجاہد میں یہ مفہوم شامل ہے، تمہیں چن لیا. کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، جاہد هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تمہارے پر کوئی تنگی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعلناکم امۃ وسط، اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں منزلہ درمیانی جو ہے اس میں چن لیا، تمہیں اس کام کے لیے چن لیا، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں. یعنی کہ تمہارے اوپر زندگیوں کو ان تمام بیجا قیود سے آزاد کر دے جو پچھلی امتوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی تھیں، اور وہی ایک دوسرے کی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے یامرون بالمعروف ینہاہم
عن المنکر ویحل لہم الطیبات. یہ رسول ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور ان برائیوں سے روکتا ہے جس سے فطرت انسانی انکار کرتی ہے، اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں اور وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندی، اور ان پر بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، ہوا سماکم مسلمین، پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. یعنی تمہارا کا خطاب مخصوص طور پر انہی اہل ایمان کی طرف نہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے، اس کے بعد اہل ایمان کے صف میں داخل ہیں، بلکہ اس کے مخاطب تمام وہ لوگ ہیں جو آغاز تاریخ سے انسانی توحید، آخرت اور رسالت اور کتاب الہی کے ماننے والے. مدعا یہ کہ اس ملت حق کے ماننے والے بھی نوحی، ابراہیمی، موسی، مسیح وغیرہ نہیں، بلکہ ان کا نام جو تھا وہ مسلم تھا، اور آج بھی وہ محمدی نہیں بلکہ مسلم ہے. اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے اس سوال مہمہ بن گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کا نام قرآن سے پہلے کس کتاب میں مسلم رکھ لیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تمہارا نام پہلے بھی مسلم تھا، اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم رسولوں کے اوپر گواہ رہو. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا مولا اور وہ بہت ہی اچھا مددگار ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہ اللہ کا دین مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے ہے، اطاعت بھی اسی کی کرو، خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو، مدد کے لیے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اپنے توکل اور اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بناؤ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہمارا آج کا سپارہ اس پر ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.